اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ سورہ یوسف آیت 41۔ اے میرے زندان کے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ یہ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دو زندانی تھے جو بادشاہ کے دربار کے غلام بھی تھے۔ روایات میں کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر کھلانے کی کوشش کی تھی، وہ نانوا تھا بادشاہ کا۔ دوسرا کسی اور جرم میں زندان میں قیدی ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے جو خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں روٹی اٹھائے پھرتا ہوں اور پرندے میرے سر کے اوپر سے روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر فرمائی، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ جس نے شراب کشید کرنے کا خواب دیکھا ہے، وہ واپس جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور دوسرا جو ہے سولی چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر پرندے جو ہے وہ نوچ کر کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ تو سولی چڑھایا جائے گا، تم کو سزائے موت ہو جائے گی، تعبیر سن کر کے اس نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا قضی، فیصلہ ہو چکا، اب کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس امر میں، جس معاملے میں تم دونوں نے استفتاء کیا تھا، رائے پوچھی تھی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب تمہارے یہ کہنے سے تم سے یہ بلا نہیں ٹلے گی کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ بعد میں بھی ایک لفظ آئے گا، یوسف ایھا الصدیق افتنا، ہم کو فتویٰ دے دو۔ یہاں بھی فرمایا فیہ تستفتیان، جس میں تم دونوں نے استفتاء کیا تھا۔ فتویٰ کہتے ہیں کسی مسئلے کے لیے کے بارے میں رائے دینے کو، جواب دینے کو۔ کوئی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس مسئلے کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس مسئلے کا جواب دیتا ہے۔ سوال کے جواب میں جو بتایا جاتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ افتیٰ یعنی اخبر السائل، سائل نے جو پوچھا تھا اس کا جواب میں اس کو بتا دیا۔ سائل نے پوچھا تھا یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس کو افتیٰ کہتے ہیں۔ تم دونوں نے سوال کیا تھا مجھ سے، اب اس کا یہ جواب ہے۔
تستفتیان، تم لوگوں نے طلب جواب کیا تھا، اس کے بارے میں ہم کو خبر دے دو، تو یہ ہے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور ان دونوں میں سے جس کے رہائی کا خیال تھا، اس سے کہا اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف کئی سال زندان میں پڑے رہے۔ وقال للذی ظن، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو رہائی ملے گی، یہاں ظن کا لفظ ہے اور اوپر فرمایا ہے قضیہ، فیصلہ ہو چکا، ادھر تقریباً قضا، فیصلہ ہو لے کہتے ہیں، اٹل فیصلہ ہو، اس کو قضا کہتے ہیں، اور اسی سے قاضی کہتے ہیں جو فیصلے سناتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ قضا، فیصلہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر فرمایا ظن، جس کی رہائی کا گمان تھا، ادھر فیصلہ ہو گیا اور ادھر گمان کیسا ہے؟ جواب یہ ہے لفظ ظن استعمال ہوا کرتا ہے یقین کے لیے بھی۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر لفظ ظن یقین کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف یہاں نہیں، اور جگہوں پر، وہاں بلا کلام لفظ ظن یقین کے لیے استعمال ہوا، بس یہاں بھی یقین کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جس کے بارے میں یہ علم تھا، یقین تھا کہ اس کو رہائی ملنا ہے، اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس مجھے یاد کرنا کہ اس قسم کا کوئی بندہ ہے زندان میں، اس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، جیسے تعبیر انہوں نے بتائی ایسا ہی سچ ثابت ہو گیا، وہ اس قسم کا میرا تعارف کرانا تاکہ مجھے یہاں سے رہائی مل جائے۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بلا دیا اس کے مالک کے پاس ذکر، اس کا یاد کرنا، شیطان نے بلا دیا، اس کو یاد ہی نہیں آیا، واپس گیا بادشاہ کے دربار میں، شراب پلانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف کی بات جو ہے ان کو یاد نہیں رہی۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس کو یاد نہ آنے کی وجہ سے یوسف زندان میں پڑے رہے کئی سال۔ بضع سنین، بضع 10 سال سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 سے کم ہے، 7 سال ہے، 8 سال، 9 سال ہے، اس کو بضع سنین کہتے ہیں۔ 10 سال سے زیادہ ہو، 10 سال ہو یا 10 سال سے زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف سے چوک ہو گئی تھی، اس کی سزا مل گئی، چونکہ یہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی جگہ اپنے توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے کی جگہ حضرت یوسف نے اس قیدی اور بادشاہ کے ساتھ اپنے توقعات وابستہ کیا تھا، اس لیے اس کو یاد نہیں رہا اور بضع سنین، کئی سال زندان میں پڑا رہا غیر اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے 2-3 جگہ پر اس قسم کی غلطیاں کی ہیں، ایک یہ جگہ ہے اور دوسری جگہ ہے ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے سے کہا تھا کہ تم چور ہو، حالانکہ خود انہوں نے وہ پیالہ رکھوایا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ لوگ چور نہیں تھے، خود حضرت یوسف نے ان کے سامان میں پیالہ رکھوایا تھا، جبکہ وہ اس موقع کے اوپر ان کو چور کہا ہے، یہ غلط کہہ دیا، چور نہیں ہے، چور کہہ دیا۔
اور دوسری جگہ یہ جگہ ہے۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت یوسف نے صحیح ہے، اس سے کہا ہے کہ اپنے بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرو تاکہ میں اس زندان سے آزاد ہو جاؤں۔ زندان میں بلا وجہ ڈالا گیا تھا حضرت یوسف کو، اور زندان میں بلا وجہ رہنا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، رہائی چاہیے۔ رہائی کا طلب کرنا، اس کے لیے وسائل کا استعمال کرنا، وہ خلاف توکل نہیں ہے، بلکہ توکل اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ اپنے اونٹ کو اس میں حفاظت کی جگہ پر محفوظ کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اپنے جو مادی وسائل ہے ان سے استفادہ کرنے کی سعی کرو، کوشش کرو، نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو۔ نتیجہ دینے والا وہ ہے، نتیجے کے لیے بھی ہاتھ پیر نہ مارو، کام کرو، محنت کرو۔ محنت کیے بغیر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں گھر میں، حجرے میں، اس سے بات نہیں بنتی، محنت کرنا ہوتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کریں، ہم نہیں کچھ کریں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہم کو فراہم کیا ہے، جو اسباب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا ہے، ان اسباب کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کچھ نہ کرو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بساط کے مطابق سعی کرو، کوشش کرو، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف نے اگر اپنی نجات کے لیے، رہائی کے لیے اگر اس سے بات کی ہے کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرو کہ مجھے رہائی مل جائے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ آزادی کے لیے کچھ وسائل چاہیے ہوتا ہے، تعارف چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ مصر کے بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون زندان میں ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے میں زندان میں ہوں، ان کو تعارف کرا دیں، یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال مصلحت اسی میں تھی۔ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے، اور اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خواب کی شکل و صورت، خواب کی زبان اور ہوتی ہے، اور انسان کی بیداری میں استعمال ہونے والی زبان اور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خواب کی زباندانی کو تعبیر خواب سے وہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تعبیر کہتے ہیں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ تعبیر عبور سے ہے، عبور پل سے عبور کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ جو خواب میں جو معنی خیز صورت ہوتی ہے، اس سے عبور کر کے صحیح حقیقی مطلب تک پہنچ سکتے ہو تو اس کو کہتے ہیں تعبیر، عبور کرنا۔ ہم یہاں دنیا میں زبانی جو بات کرتے ہیں، اس میں کسی عبور کی ضرورت نہیں ہوتی، لفظ صاف صاف واضح براہ راست معنی کے اوپر دار کرتے ہیں، عبور نہیں چاہیے۔
خواب کے لیے عبور چاہیے، وہ براہ راست نہیں ہوتا کہ وہ نظر کچھ آتا ہے، زبان کچھ ہوتی ہے وہاں کی اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ادھر سے ادھر عبور چاہیے، اس لیے اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ اگر تم کو تعبیر خواب یہ عبور کرنا آتا ہے، ادھر سے اصل معنی کی طرف عبور کرنا آتا ہے، تو پھر میرے اس خواب کی تعبیر کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 کمزور گائیں ان کو کھا رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ موٹی گائے جو ہے ان کو الٹا ہونا چاہیے کہ موٹی گائے جو ہے وہ پتلے گائے کھائیں، وہ الٹا خواب نظر آتا ہے، وہ گائیں موٹی گایوں کو کھا لیتی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ خوشے ہیں، وہ سبز ہیں، اور 7 خوشے سبز ہے اور 7 خوشے جو ہے خشک ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ براہ راست سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ خوشے سے کیا مراد ہے، گائے سے کیا مراد ہے، اس کے کھانے سے مراد کیا ہے، یہ کس مقصد کی طرف اشارہ ہے، ان اشاروں کو سمجھنے کو تعبیر کہتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اضغاث اس گچھے کو کہتے ہیں، اس گچھے میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پریشان سے تعبیر کیا ترجمہ اضغاث کا۔ زغث گچھا ہوتا ہے، وہ پھولوں کا گچھا ہوتا ہے یا مختلف گھاس بھوس کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس میں ہر قسم کے وہ ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں، مختلف تنکے ہوتے ہیں، اس لیے پریشان سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اضغاث کا۔ احلام حلم خواب کو کہتے ہیں۔ یہ پریشان خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا، ہم اس قسم کے پریشان خواب کو کوئی مطلب جو ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اس کی تعویل کا، اس قسم کے خوابوں کا ہم کو علم نہیں ہے، ان لوگوں نے معذرت کر دی۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ، ان 2 قیدیوں میں سے جس کو نجات ملی تھی، اس کو یاد آیا، وَادَّكَرَ یاد آیا، بعد امت ایک عرصے بعد، امہ کا لفظ مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعد امت ایک عرصے بعد اس کو یاد آیا اور اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں اس خواب کی تعبیر کی تم کو خبر دے سکتا ہوں، فارسلونی مجھے اجازت دے دو، مجھے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے زندان بھیجو، وہاں ایک زندانی ہے، وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے، اس نے ہمارے خواب کی تعبیر کیا تھا، مجھے وہاں بھیجو، میں وہاں سے آپ لوگوں کے لیے خواب کی تعبیر لے کر کے واپس آؤں گا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اے یوسف، اے بڑے راست گو، اس کو پتہ ہے نا یوسف اس قدر راست گو ہے، اس کی تعبیر خواب جو ہے یوسف نے بتایا تھا اور سچ ثابت ہوا تھا۔ اے راست گو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور سبز خوشے ہیں، 7 خوشے ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں۔ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، شاید وہ جان لیں کہ آپ کون صاحب ہیں۔
یا جان لیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا کہ تم 7 سال متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ دأبا متواتر، یکے بعد دیگر، 7 سنین 7 سال۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی الا قلیلا مما تأکلون، باقی اس کے خوشوں میں ہی رہنے دو۔ تزرعون 7 سنین دأبا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک وہ خوشی جو سبز ہے، وہ 7 سال تک جو ہے وہ تمہاری کھیتی باڑی جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ فما حصدتم، حصاد، حصدہ فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، فصل کی کٹائی کہتے ہیں ہم لوگ، اور عربی میں حصاد کہتے ہیں۔ یوم حصاد ہی قرآن میں اور جگہ پر ذکر ہے، یوم حصاد، حصاد کے دن، فصل کاٹنے کے دن۔ فما حصدتم، جو تم فصل کاٹو، فذروہ، اس کو چھوڑ دو، رہنے دو، فی سنبلہ، خوشوں کے اندر، اس کو باہر نہیں نکالو۔ خوشوں سے باہر نکالیں گے کیڑے لگ جاتے ہیں، خراب ہو جائیں گے، ایک عرصے تک ان کو محفوظ رکھنا ہے، لہٰذا خوشوں کے اندر ہی محفوظ رکھو۔ حضرت یوسف زندان سے نکل کے آ رہے ہیں، کنعان کی زمین، سرزمین سے، مصر کی زمین، سرزمین سے جا رہے ہیں، وہاں کھیتی باڑی کا رواج نہیں ہے، اگر رواج تھا بھی چھوٹی عمر میں وہاں سے نکلے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی ہے۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اسی خوشے کے اندر رہنے دو، إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جتنے کھانے کے لیے ضرورت ہے اس کو نکالو خوشوں سے، باقی اسی خوشوں میں محفوظ رکھو۔ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ، اس کے بعد 7 سال قحطی کے آنے والے ہیں، شدید 7 سال آنے والے ہیں۔ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ، وہ 7 سال جو ہے وہ کیا کھائیں گے؟ وہ 7 سال جو ہے وہی کھائیں گے جو تم لوگوں نے پہلے سے ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ یأکلن، وہ 7 سال کی طرف نسبت ہے، یأکلن اے یأکل اہلہن، وہ 7 سال کے لوگ ہے اصل میں۔ ہم بھی اپنے فارسی اردو میں بھی یہی تعبیر کرتے ہیں، آئندہ والے سالوں کے لیے ہم رکھتے ہیں، سالوں کے لیے، سال میں تو نہیں کھانا، سالوں میں ہم لوگوں کے لیے، یہاں بھی اسی طرح ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جامع کر رکھا ہوگا، سوائے ان تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، احصان، حصن اس کو کہتے ہیں، قلعے کو حصن، حصین، بچا کر کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اور بیج کے لیے ایک حصہ، تھوڑا حصہ بیج کے لیے محفوظ رکھو گے، اور باقی تم لوگوں نے ان قحطی کے سالوں میں کھانا ہے۔ پہلے 7 سالوں میں کہا تھا کہ کچھ بچا کے رکھیں، کچھ کھائیں، باقی بچا کے رکھیں۔ آئندہ والے سالوں میں کہا سب لوگ کھائیں، کچھ بچا کے رکھیں، آئندہ آنے والے سالوں کے بیج کے لیے، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔